اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 58واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے علم حاصل کر کے عمل کرنا چاہیے تاکہ فلاح میسر آ سکے۔ 58ویں مجلس علم پڑھ کر اس پر با اخلاص عمل کرنے کے بیان میں 1 شوال 545 ہجری کو جمعہ کے دن صبح کے وقت مدرسہ قادریہ میں ارشاد فرمایا، کب تک تو علم پڑھے گا اور عمل نہ کرے گا؟ تو علم کے دفتر کو لپیٹ دے، پھر عمل کے دفتر کے کھولنے میں اخلاص کے ساتھ مشغول ہو جا، ورنہ تجھے فلاح نہ ملے گی۔ تو محض علم سیکھنے میں مشغول ہے، تو اپنے فعلوں سے اللہ عز و جل پر دلیر بنا ہوا ہے۔ تو نے اپنی دونوں آنکھوں پر سے حیا کا پردہ اتار دیا ہے اور خدا کی نظر کو بنسبت دوسرے ناظرین کی نظر سے ہلکا جان لیا ہے۔ تو اپنی خواہش سے لین دین کرنے والا اور اپنی خواہش سے منع کرنے والا اور حرکت کرنے والا ہے، پس یقیناً تیری خواہش تجھے ہلاک کر دے گی۔ تو تمام حالتوں میں اللہ عز و جل سے حیا کر اور اس کے حکم پر عمل کر۔ جب تو ظاہر حکم پر عامل بن جائے گا تو وہ عمل تجھ کو معرفت الہی کے قریب کر دے گا۔ اے اللہ، تو ہم کو غافلوں کے خواب سے بیدار فرما دے، آمین۔ جب کہ تو گناہ کرے گا تجھ پر آفتیں آ کر گر پڑیں گی، بس اگر تو توبہ کر لے گا اور اپنے رب سے ان گناہوں سے مغفرت چاہے گا اور اس سے مدد طلب کرے گا تو وہ آفتیں تیرے سے علیحدہ تیرے آس پاس گریں گی، نہ کہ تجھ پر۔ تیرے اوپر بلا کا آنا ضروری ہے، بس تو خدا سے دعا کر کہ وہ مصیبت کے ساتھ تجھ کو صبر و موافقت عطا فرما دے، تاکہ وہ معاملہ جو کہ تیرے اور خدا کے درمیان ہے محفوظ رہے۔ پس اس وقت خدشہ بدن پر ہوگا، نہ کہ قلب میں ظاہر ہوگا، نہ کہ دین میں۔ پس اس وقت وہ مصیبت نعمت ہو جائے گی، نہ کہ عذاب۔ اے منافق، تو نے خدا و رسول کے اتباع میں صرف نام پر قناعت کر لی ہے، تو حقیقت و معنی سے لاپرواہ ہے۔ یہ تیرا ظاہر و باطن جھوٹ ہے، بس تو اس وجہ سے دنیا و آخرت میں یقیناً ذلیل ہے۔ گناہ گاری فی نفسی ہی ذلیل ہے اور جھوٹ بولنے والا بھی۔ اے عالم، تو اپنے علم کو اہل دنیا کے روبرو میلا کچیلا نہ کر۔ تو عزیز شے کو ذلیل شے کے عوض فروخت نہ کر۔ علم عزیز ہے اور وہ دنیا جو کہ دنیا داروں کے ہاتھ میں ہے ذلیل ہے۔ مخلوق میں یہ قدرت نہیں کہ وہ تجھے وہ چیز جو کہ تیرے مقسوم میں نہیں ہے دے سکیں۔ تیرا مقسوم بے شک ان کے ہاتھوں سے تجھے پہنچتا ہے، بس جب تو صابر بنا رہے گا تیرا مقسوم ان کے ہاتھوں سے تجھے پہنچے گا، اور تو عزیز کا عزیز بنا رہے گا۔ تجھ پر افسوس جو کہ خود رزق دیا جائے گا وہ دوسروں کو رزق نہیں دے سکتا ہے۔ تو اللہ عز و جل کی اطاعت میں مشغول ہو اور اس سے مانگنا چھوڑ دے، بس وہ اس کا محتاج نہیں ہے کہ تو اس کو اپنی مصلحت بتلائے اور پہنچوائے۔ اللہ تعالی نے اپنے بعض کلام میں ارشاد فرمایا ہے، جس کو میرا ذکر مجھ سے سوال کرنے سے باز رکھے گا میں اس کو اس سے زیادہ دوں گا جتنا کہ مانگنے والوں کو دوں گا۔ بغیر قلب کے ذکر کے محض زبانی ذکر میں نہ کوئی کرامت ہے اور نہ تیری کوئی بزرگی۔ ذکر الہی قلب و باطن کا ذکر ہے، پھر زبان کا ذکر۔ جب کسی بندہ کا ذکر الہی درست ہو جاتا ہے پس حق عز و جل اس کا ذکر کرتا ہے، جیسا کہ اس نے ارشاد فرمایا، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم میرا شکر کرو اور نہ شکر
ناشکری نہ کرو تو خدا کا ذکر یہاں تک کر کہ وہ تیرا ذکر کرے، تو اس کا ذکر یہاں تک کر کہ ذکر کی وجہ سے تیرے سب گناہ جھڑ جائیں، تو گناہ سے خالی باقی رہ جائے اور طاعت بلا معصیت ہو جائے۔ پس تو اس کا ذکر یہاں تک کر کہ ذکر کی وجہ سے تیرے سب گناہ جھڑ جائیں، تو گناہ سے خالی باقی رہ جائے اور طاعت بلا معصیت ہو جائے۔ پس وہ اس وقت تیرا منجملہ ان لوگوں کے جن کا کہ وہ ذکر کرتا ہے ذکر کرے گا، پس تو اس کی مخلوق سے غافل ہو جائے گا اور اس کا ذکر تجھ کو اس کے سوال سے باز رکھے گا۔ تیرا کل مقصود وہی ہو جائے گا اور تو اپنے تمام مقاصد سے غافل ہو جائے گا۔ جبکہ خدا تیرا کل مقصود ہو جائے گا، وہ تیرے قلب کے ہاتھ میں اپنی حکومت کے خزانوں کی کنجیاں دے گا۔ جو کوئی اللہ عز و جل کو دوست رکھتا ہے اور اس کے غیر کو دوست نہیں رکھتا، اللہ عز و جل اس کے قلب سے اپنے ماں سوا کی محبت کو زائل کر دیتا ہے۔ جب کسی بندہ کے دل میں حق عز و جل کی محبت جاگزیں ہو جاتی ہے تو اس کے دل سے غیر اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، اس کے تمام اعضاء میں اس وجہ سے مسرت پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ظاہر و باطن، صورت و معنی خدا کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں۔ پس خدا اس کو دیوانہ بنا لیتا ہے اور اس کی عادت آبادی سے باہر کر دیتا ہے۔ پس جب بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، خدا اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ کیا تجھے عقل نہیں ہے جو تو دیکھے اور سمجھے؟ کیا تو کبھی ایسے شخص کے پاس حاضر نہ ہوا جس پر موت اتاری گئی ہو؟ قریب ہے کہ تیری بھی نوبت آئے گی اور ملک الموت تیری زندگی کے دروازے کو آ کر ٹھوکیں گے اور اس کو اس کی جگہ سے اکھیڑ پھینکیں گے۔ وہ تیرے اور تیرے اہل و عیال اور دوستوں میں تفریق و جدائی کر دیں گے۔ تو اس بات کی کوشش کر کہ تیرا قبض روح اس حال میں نہ ہو کہ تو لقائے الہی کو ناپسند کرنے والا ہو۔ تو اپنا مال آخرت کی طرف پہلے سے روانہ کر دے اور موت کا انتظار کر۔ بتحقیق تو اللہ عز و جل کے پاس اس سے بہتر معاملہ دیکھے گا جو کہ تو نے دنیا میں دیکھا ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائیاں نصیب کر اور دوزخ کے عذاب سے بچانا۔ آمین۔